حدیث شریف ہے مستدرک للحاکم کتاب التلاوت کے اندر یہ حدیث موجود ہے اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں الصیام والقرآن یشفعان للعبد، فرمایا جو قرآن اور رمضان ہے یہ قیامت کے دن بندے کی شفاعت کرے گا، رمضان بھی آئے گا اور قرآن بھی آئے گا اور آ کے بندے کی شفاعت کرے گا اور کہے گا کیا؟ قرآن کہے گا یا اللہ میں نے اس کو رات کے وقت سونے سے روکا تھا، یہ اٹھ کر میری تلاوت کرتا تھا، تو آج میں اس کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں جانا چاہتا ہوں، اللہ فرمائے گا جا لے جا۔ روزہ کہے گا سارا دن میں اس کو بھوکا رکھتا تھا اور یہ رہتا تھا، اللہ فرمائے گا پکڑ اس کا باپ اور جنت میں لے کے چلا جا۔ رمضان اور قرآن یہ بندے کی شفاعت کر کے جنت میں لے کے جائے گا۔ اور آپ کو میں ایک ایسی حدیث سناؤں جو آپ کی طبیعت کو پھولوں جیسا کر دے، یہی مستدرک شریف کتاب و تلاوت میں حدیث ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں ان القرآن مأدبۃ اللہ اے مائدۃ اللہ، فرمایا لوگوں یہ قرآن اللہ کا دسترخوان ہے۔ میرا جی چاہتا ہے سبھی حضرات سبحان اللہ فرمائیں، میرا جی چاہتا ہے آپ نہ بھی کہیں تو میں تقریر کر جاؤں گا، لیکن یہ بات ایسی ہے۔ فرمایا لوگوں یہ قرآن اللہ کا دسترخوان ہے، فَأَقْبَلُوهُ مَسْتَطَعْتُمْ، اس کے قریب آؤ اور اپنے حصے کا کچھ کھا لیا کرو۔ ایسی بات ہے، اس کے پاس آؤ اور اپنے حصے کا کچھ نہ کچھ کھا لیا کرو۔ اور ساتھ ہی فرمایا ان القرآن حبل اللہ، فرمایا اللہ کا قرآن یہ اللہ کی رسی ہے۔ آپ پڑھے لکھے بیٹھے ہیں، ہمارے خطیب صاحب نے تشریف فرمائے جو جمعہ پڑھاتے ہیں، آج ان کا بڑا من ہے کہ مجھے ایسے طالب علم کو کہا کہ آپ سبق سنائیں۔ آپ چشتی صاحب کا بھی میں مشکور ہوں، خواجہ صاحب کا بھی، لیکن یہاں پر علماء نے بڑی پیاری بات لکھی، قرآن اللہ کی رسی ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے امام رحمت کبیر، امام راضی رحمۃ اللہ تفسیر کبیر کے اندر لکھتے ہیں، علامہ آلوسی اس کو اپنی تفسیر المعانی کے اندر لکھتے ہیں، رسی کا مطلب ہے تعلق کامل ہو جانا۔ دیکھیں یہ میرے سامنے اسپیکر چل رہا ہے، اس کا تعلق یہاں ہے، یہاں سے چلتے ہوئے مشین بھی ہے، اس کا بجلی میں، بجلی کا تاروں میں، تاروں کا ٹرانسفارم میں، اس کا کہاں تک یہ تعلق جا رہا ہے اس بار کا۔ فرمایا یہی بات ہے، جب کوئی بندہ قرآن پڑھتا ہے تو اس کا تعلق بھی اپنے رب کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ ان القرآن عبد اللہ، فرمایا یہ قرآن یہ اللہ کی رسی ہے، اس کو مضبوطی سے تھام لو۔ اور فرمایا ان القرآن لنور مبین، فرمایا قرآن کے اندر واضح نور ہے۔ یہی وجہ ہے جو بچہ قرآن پڑھ لے گا، حفظ کر لے، وہ باقی بچوں سے تیز ہوتا ہے، ذہین ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف اور صرف یہی ہوتی ہے کہ اس کے سینے کو قرآن کھول کے رکھ دیتا ہے، تو قرآن خود بھی پڑھے اپنے بچوں کو پڑھائے۔ اور صرف یہ بات نہیں، اگلی بات انتہائی توجہ طلب ہے۔ نبی رحمت اللہ السلام نے ارشاد فرمایا، فرمایا وَنَجَاتٌ لِمَنْ تَبِعَ، فرمایا جو قرآن کی اتباع کرتا ہے قرآن اس کو جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ فرمایا فِيهِ شِفَاءٌ نَافِعٌ، جو قرآن پڑھتا ہے یہ قرآن اس کو شفا عطا کرتا ہے۔ ہماری شفا قرآن میں ہے، اور یہ بات تھی جس کو سنانے کے لیے میں نے یہ حدیث پڑھی۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں لا تنقضی عجائبہ، فرمایا قرآن کی برکات قیامت تک کے لیے ظاہر ہوتی رہے گی، یہ کبھی روک نہیں سکتی ہے۔ قرآن کی برکات قیامت تک کے لیے ظاہر ہوتی رہے گی۔ اس کی برکتوں میں سے علماء کہتے ہیں جو قرآن پڑھتا رہتا ہے اس کی سب سے بڑی برکت یہ ہے ایمان سلامت لے کے جاتا ہے۔ جو قرآن پڑھتا رہتا ہے اس کے رزق میں کبھی بے برکتی نہیں ہوتی ہے۔ جو قرآن پڑھتا رہتا ہے اس کے چہرے کا نور بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو قرآن پڑھتا رہتا ہے اس کے دل کی روشنی کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور جو قرآن پڑھتا رہتا ہے جب قبر میں جاتا ہے تو یہ قرآن وہاں آ کر بھی اس کی قبر کو روشن فرما دیتا ہے۔ یہ حضرت ثابت بنانی اور شرح الصدور کے حوالے موتا والقبور کے اندر یعقوب بنانی کے بارے میں بھی یہی ہے۔ اور جو ایسا بدلا تھی میں کیا کہہ رہا ہوں، آپ کو جب قبر میں دفن کیا گیا تو تھوڑے دنوں کے بعد ایک بندہ اور فوت ہو گیا۔ حضرت یعقوب بنانی کے ساتھ ان کی جب قبر بنانے لگے نا تو قبر کھودنے والا کھود رہا تھا
کدال لگا اور حضرت یعقوب بنانی کی قبر کھل گئی. دیکھا تو یعقوب بنانی اپنی قبر میں بیٹھ کر اپنی جھولی میں قرآن رکھ کے اس کی تلاوت کر رہا ہے. ایک خاتم المحدثین امام سیوطی نے لکھا ہے. تو اس نے پوچھا میں کیوں قرآن کیوں پڑھ رہا ہے؟ تو یہ آگے ثابت بنانی اور بعضوں نے یعقوب بنانی کا نام لکھا ہے. وہ ایسے چہرہ کر کے کہتے ہو کیا قیامت آ گئی ہے؟ ان کا قیامت تو نہیں آئی، قبر کھل گئی ہے. فرمایا کان کر دے، میرا تعلق میرے رب سے نہ توڑ، مجھے پڑھنے دے یہاں بیٹھ کر. اب اگلی بات کی انتہائی توجہ طلب ہے. اس نے پوچھا یار میں قبر کا تیرا سوراخ بند کر دیتا ہوں اور مجھے یہ بتا یہ تجھے سعادت کیسے مل گئی؟ تو اس نے پتہ کیا جواب دیا؟ وہ کہتا ہے بندہ خدا میں دنیا میں جب بھی قرآن پڑھتا تھا تو میں بعد میں یہ دعا کرتا تھا باری تعالیٰ مجھے قرآن سے محبت ہو گئی ہے، اگر میں قبر میں جاؤں تو وہاں پر بھی مجھے قرآن پڑھنے کی سعادت دینا. اللہ نے میری دعا کو قبول فرما دیا. اس بات پہ اور جو ایسا بک رہا تھی ورنہ اس واسطے میں قرآن مجید قرآن رشید یہاں پڑھ رہا ہوں. اور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کیا فرمایا اس قرآن مجید کے بارے میں؟ آپ نے فرمایا من قرأ القرآن وحفظه وأحل حلاله وحرم حرامه البس والداه تاجا يوم القيامة دوره أحسن من دور الشمس. فرمایا جو بندہ قرآن پڑھے اور پھر قرآن کو حفظ کر لے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کے والدین کو ماں کو بھی اور باپ کو بھی ایک ایسا تاج پہنائے گا جس کی روشنی سورج سے زیادہ ہوگی. اور ایک حدیث کا مفہوم ہے اللہ کے نبی پوچھیں گے یہ کون سا نبی ہے؟ اللہ فرمائے گا یہ نبی نہیں ہے، یہ میرے مصطفیٰ کا وہ خوش نصیب امتی ہے جس نے اپنے بچے کو قرآن کا حافظ بنا دیا تھا، جس نے اپنے بچے کو قرآن کا حافظ بنا دیا تھا. فرمایا کہ آج یہ بھی بخشا گیا ہے اور اس کے ماں باپ بھی بخشے گئے. یہاں عاشقان رسول تشریف فرما ہے. اگر آپ توجہ کریں تو یہاں محبت کی بات نہ بتاؤں آپ کو. دیکھیں بھائی میں اپنے بچے کو حافظ بناؤں تو میں بھی بخشا گیا، آپ بنائیں آپ کے بچے کے صدقے آپ بھی بخشے گئے. کیوں؟ کہ جی ہمارے بچے نے قرآن حفظ کیا ہے. مجھے ایمان سے بتایا اگر سمجھ آ جائے جس کا بچہ حافظ بن جائے اس کے ماں باپ تو بخشے جائیں جن کے بچوں پہ قرآن نازل ہوا ہے اس حضرت عبداللہ اور آمنہ کو کیسے جنت نہیں ملے گی؟ یہ بات تو اس بات کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا کیا مقام ہے. لیکن میں صرف اور صرف قرآن مجید پڑھنے کی فضیلت آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں تاکہ ہمارے اندر شوق پیدا ہو سکے. اور اتنے نوجوان بیٹھے ہو، بچے بیٹھے ہو، میرے بھائی فیس بک سے تھوڑا سا ٹائم نکال کے، سوشل میڈیا سے ٹائم نکال کے، واٹس ایپ سے ٹائم نکال کے کم از کم دن میں ایک مرتبہ قرآن کھولنے کی عادت بھی بناؤ نا. ہمارے ہاں قرآن شاید یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان شریف میں 2-4 نسخے لے کر مسجد میں رکھ دیے. نہیں، قرآن مجید پڑھنے کے لیے ہے. اور جو قرآن پڑھتا ہے نا یقین فرمائیں قرآن اس کا قبر نہیں، حشر نہیں، جنت تک اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا ہے. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن سے دوستی لگائی تھی نا تو پھر میرے پہ چڑھ کے بھی پڑھ رہے تھے. نہیں توجہ فرمائیے آپ نے میں کیا کہہ رہا ہوں. قرآن مجید سے محبت فرمائیے. یہ قرآن مجید سے جو بھی محبت کرتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے. اور چونکہ یہ آستانہ چشتیوں کا ہے تو میں یہاں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. حضرت خواجہ نظام پاک نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے بارے میں ملفوظات اعلیٰ حضرت میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت آپ نے لکھا ہے. آپ فرماتے ہیں حضرت خواجہ نظام پاک مادر ذات ولی تھے اور جب پیدا ہوئے اور پہلے دن آپ کی والدہ نے مدرسے میں بھیجا کہ جاؤ قرآن پڑھ کے آؤ. استاد نے بسم اللہ پڑھائی، خواجہ نظام پاک نے 15 سپارے پڑھ کے سنا دیے. کتنے سپارے؟ 15. تو کہا آگے پڑھو. فرمانی آگے نہیں مجھے آتے تو فرمایا
زیادہ تھی وہ پڑھتی رہتی تھی، میں عبد القادر سن کے یاد کرتا رہ جاتا تھا۔ کاش کہ یہ پیغام عورتوں تک بھی کوئی پہنچائے کہ آپ بھی اپنی زبان پر درود و سلام کا ترانہ جاری رکھا کریں، آپ بھی قل هو اللہ شریف ہی پڑھتی رہا کریں تاکہ اس کی برکت ہمارے بچے کو بھی نصیب ہو سکے۔ یہی وجہ ہے آج مائیں کسی اور چیز کی شوقین ہو گئی جس کی وجہ سے بچے بگڑ گئے، ورنہ جب تک ماؤں نے محنت کی ہے نا، محنت، تو بچے یا غوث اعظم جیسے تھے، یار اس کو سبحان اللہ بنتی ہے جو میں کہہ رہا ہوں، یا پھر نظام الدین محبوب الہی جیسے تھے، اور اگلی بات بھی کر دوں، چشتیوں کے شہنشاہ حضرت بابا فرید الملت والدین، بابا فرید الدین گنج شکر، آپ چھوٹی عمر میں تھے، والدہ نے کہا بیٹا نماز پڑھو، تو بچہ چھوٹا تقاضا کرتا ہے نا، اما جی اگر میں نماز پڑھوں تو مجھے کیا ملے گا؟ اس وقت چاکلیٹ، ٹافیاں، مرونڈا یہ تو نہیں تھا۔ فرمایا بیٹا اگر نماز پڑھے گا نا تو وہ تجھے اللہ تعالیٰ شکر دے گا۔ بھئی کبھی تو ہم بھی اپنے بچے کو کوئی لالچ دینا کہ یار آپ قرآن پڑھ لیں، میں جوتا لے کے دوں گا، میں سائیکل لے کے دوں گا، میں تمہیں سوٹ لے کے دوں گا۔ ہم دنیا کے لیے کرتے ہیں لیکن قرآن کے لیے نہیں کرتے۔ دوستو آج سے اپنا ذہن بنا کے جاؤ کہ میں اپنے بچے سے یہ کہوں گا کہ قرآن مجید پڑھ، میں تجھے نیا سوٹ لے کے دوں گا۔ قیامت کے دن رب جب پوچھے نا تو تجھے بتانے کا مزہ آ جائے کہ یا اللہ میں نے تیرے قرآن کی خاطر یہ سب کچھ کیا تھا۔ کم از کم کوئی ایسا عمل بھی ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ اچھا آپ کی والدہ نے کہا بیٹا نماز پڑھے گا تجھے شکر ملے گی۔ اچھا ماں نے وضو سکھایا، فرمایا ماں مصلی بچھاتی ہو تو آ جا، نیچے پڑیا رکھ دی۔ یہ تو عادت بنا رہی تھی نا، اس کو اردو میں کہتے ہیں بنیاد۔ جب کوئی مکان بنائے جس کی بنیاد رکھی جاتی ہے اور مضبوط کی جاتی ہے تو یہ بنیاد رکھی جا رہی تھی۔ تو ایک دن، 2 دن، 10 دن گزرے، ایک دن حضرت بابا فرید الدین، عمر چھوٹی ہے، جلدی سے وضو کر کے مصلی پہ کھڑے ہو گئے۔ اب عادت بن گئی تھی، ماں کو یاد نہیں رہا کہ میں نے پڑیا رکھنی تھی نیچے۔ ادھر دیکھ رہا میں جملہ دینے لگا ہوں، جن کی مائیں سلامت ہے وہ بھی سنیں، جن کی پردہ کر دی وہ بھی سنیں۔ ماں نے جب دیکھا نا کہ میرا بیٹا نماز پڑھ رہا ہے اور میں نے پڑیا نہیں رکھی، آج تو رات کھل جائے گا، ماں نے بیٹھ کر ایسے اپنی جھولی اٹھا، ایسے جھولی اٹھا دی اور رب کی بارگاہ میں رو کے کہتی ہے بھائی تعالیٰ میں تو اس کی بنیاد رکھ رہی تھی، اگر آج یہ راز کھل گیا کہ بنیاد میں رکھتی تھی تو یہ بچہ ہو سکتا ہے آئندہ سے نماز نہ پڑھے، آج میری لاج رکھ لے۔ کہتے ہیں جب آپ نے یہ دعا مانگی، حضرت بابا جی نے جب مصلی ہٹایا، پہلے بڑیا نکلتی تھی، آج نیچے سے کنواں ہی نکلا ہوا۔ اور جو ہے میرے پیارے بھائیوں کی جناب، میرے وقت میں سے صرف 4 منٹ یا 5 منٹ باقی ہیں، اگر آپ میرا ساتھ دیں اور سبحان اللہ فرمائیں تو میں آپ کی خدمت میں اگلی بات بھی عرض کروں۔ گرامی قدر حضرات، ہمارے بزرگان دین کے جو طور طریقے ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم نے قرآن کیسے پڑھنا ہے، لیکن یہاں پر ایک بات میں کر دوں، قرآن پڑھنا بڑی فضیلت ہے لیکن جو پڑھا رہے ہیں ان کی بھی اپنی شان ہے، یہ بات بھی ہے۔ اور یہ بھی بتا دوں جو قرآن مجید پڑھنے والوں کی خدمت کرتے ہیں، یہ میں کوئی مدرسے میں بیٹھا ہوں تو خوشامد کے لیے بڑھا چڑھا کے جملہ نہیں بول رہا، صدیق رسول پہ بیٹھا ہوں، جو میرے دل میں ہے وہی میری زبان پر ہے۔ میں آپ کو یہاں پر ایک حدیث سنا دیتا ہوں اور پھر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ حضرت خواجہ معین الملت والدین، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی بات پر، لیکن یہ میری بات ذرا توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ حدیث شریف میں ہے، درۃ الناصحین میں یہ تلاوت والے چیپٹر میں موجود ہے۔ قیامت کے دن جنتی جب جنت کے دروازے پر پہنچیں گے نا تو 6-7 قسم کے ٹولے ہوں گے، ان کا آپس میں اختلاف ہو جائے گا۔ ایک ٹولہ کہے گا ہم پہلے جائیں گے، دوسرا کہے گا ہم پہلے جائیں گے، تیسرا کہے گا ہم پہلے جائیں گے۔ اللہ پاک حضرت جبرائیل کو فرمائے گا جاؤ اور ان کی بات سنو اور فیصلہ کرو۔ جبرائیل کریم آ جائیں گے، کہیں گے کہ کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہیں گے کہ ہم نے جنت میں جانا ہے، وہ کہتے ہیں ہم پہلے جائیں، وہ کہتے ہیں ہم پہلے جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے جنتیوں کا آپس میں اختلاف ہو سکتا ہے، جنتیوں کا آپس میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ اختلاف کریں لیکن زبان سنجیدہ رکھیں، ایک دوسرے کو گالیاں نہ دیا کریں۔ یہ میں نے جو بات کہی ہے یہ بہت گہری بات میں کہہ گیا ہوں، ہم زبان سنجیدہ رکھیں تو مزہ
تو علامہ صاحب نے سکھایا تھا، تو فرمایا تھوڑا سا عقل سے کام لے لو، استاد تیرا پیچھے ہے اور تو آگے جا رہا ہے، فرمایا روک جا یہاں۔ حاجی صاحب ایک سائڈ پہ کھڑے ہو گئے، دوسرے نے پوچھا آپ کون ہے؟ جی میں تو جہاد میں جا کے شہید ہوا تھا۔ فرمایا بتا تجھے شہادت کا جذبہ کس نے دیا تھا؟ کہتا جی علامہ صاحب نے۔ فرمایا تھوڑا سا سوچ، علامہ صاحب پیچھے ہے، سب کو ایسے کہہ کر روک لیا جائے گا، اب کہا جائے گا کہ یہ علماء آگے آ جائیں، پھر میں پوچھوں گا بتاؤ علماء کی کیا شان ہے؟ اور جتنے علماء ہیں میں ان سے بھی گزارش کروں گا اپنے اخلاق کو صحیح رکھا کریں، اپنی ڈیوٹی پوری کیا کریں، مطالعہ کر کے تقریر کیا کریں، اخلاقیات اچھی رکھیں، زبان اچھی استعمال کریں، بچوں کو صحیح پڑھائیں۔ تم اپنی نوکری پوری کرتے رہو، اگر لوگ عزت نہ بھی کریں گے تو مالک ضرور فضل فرما دے گا۔ لیکن میں آپ کو سچی بات کر رہا ہوں، علامہ چشتی صاحب کو، علامہ محمد اسلم چشتی صاحب، یقین کریں یہ بندہ، میں نے ابھی بھی ایک جملہ بولا ہے، ناراض نہ ہونا، یقین کریں ایسا اخلاق میں نے دیکھا ہے جتنی میرے ساتھ ملاقات رہی، یہ تو یار جادوگر قسم کا بندہ ہے۔ میں نے کبھی اتنا کھانا نہیں کھا جتنا آج مجھے کھلا دیا اس بندے نے، یہ بھی کھائیں یہ بھی کھائیں یہ بھی کھائیں، ایسا پیارا اخلاق، مدینہ مدینہ۔ میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں کیونکہ میں شیخ طریقت حضرت علامہ پیر محمد الیاس اتار قادری بیان مدینہ والے، میں آپ کا مرید ہوں، فیصل آباد سے آیا ہوں، تو آپ کہتے ہیں کہ مدینہ مدینہ بہت نائس بندہ ہے، اور مجھے بتا رہے تھے کہ پورا علاقہ ہم سے بڑی محبت کرتا ہے۔ میں یہ سٹیج پر بیٹھ کر کہتا ہوں شاباش شاباش اور شاباش، بہت اچھی آپ کی تعریف میں نے آپ کے امام اور اس یہاں کے مختلف سے سنی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامتی عطا فرمائے۔ آپ دین سے محبت کرتے ہیں، پھر اس بندے نے بھی دیکھو کیسا پودا لگایا ہے، سمجھ آئی؟ کتنے طلباء پڑھ رہے ہیں، اور یہ کراچی کے مدرسوں میں سے ایک معیاری مدرسہ ہے، ایسا ہی ہے، اور آپ لوگوں کا تعاون پہلے بھی ہے، اور میں امید کر سکتا ہوں کہ آئندہ بھی آپ تعاون زیادہ کریں گے۔ آواز کمزور ہے، ذرا انشاءاللہ دور سے ہو جائے گا، آپ ضرور تعاون فرمائیں۔ لیکن میں حدیث شریف یہ مکمل کروں تاکہ وقت ہو گیا ہے، ایک دو منٹ اگر ہو جائے، ناراض تو نہیں ہو گیا، مہمان سمجھ کے معاف کر دینا، میں زیادہ آگے جانا نہیں چاہتا۔ اچھا سنیے کہ میں بات کر رہا ہوں، جبرائیل آ جائیں گے اور کہیں گے علماء آ جائیں، علماء سارے آ جائیں گے، وہ کہیں گے ہاں جی، فرمایا جائے گا تم نے دین سکھایا تم پہلے جاؤ، یہ بعد میں جائیں گے، علماء کہیں گے ہم ایسے نہیں جائیں گے۔ جبرائیل کہے گا آپ کیسے جائیں گے؟ تو علماء کہیں گے ہم نے دین سیکھا تو ہم جنت میں گئے، ان کو ہم نے سکھایا عمل کیا تو یہ جنت میں گئے۔ ہم جب مدرسوں میں پڑھتے تھے جو وہاں تعاون کرتے تھے، جن کے صدقے میں مدرسے چلتے رہتے تھے، وہ کدھر جائیں گے؟ تو اس وقت تک ہم نہیں جائیں گے جب تک تعاون کرنے والوں کا ہاتھ پکڑ کے ہم جنت میں نہیں لے کے چلے جائیں۔ ایسا بتاتی ہوں وقت کے دامن میں گنجائش ہوتی میں آپ کے چہروں کی مسکراہٹ اور دیکھتا، لیکن خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی بات پوری کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں۔ اب دیکھ لو علماء کی تم سے محبت، یہ جنت کے دروازے پر بھی تمہیں نہیں بھولیں گے۔ ہائے 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 ہائے، تو پیار کریں، مدرسے والوں سے پڑھیں، پڑھائیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ آپ جایا کرتے تھے اکثر و بیشتر مزارات پر، اور وہاں جا کر قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو آپ کی زندگی کا یہی حسین پہلو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم گھر میں ہوں یا باہر ہوں، جہاں بھی ہوں ہمیں قرآن سے محبت کرنی چاہیے، قرآن پڑھنا چاہیے۔ اللہ پاک میری اور آپ کی آج کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے، اور جتنے احباب آپ حاضر ہیں، اور میں کئی چہرے دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے محترم حاجی صاحب ہیں، اور کئی وہ چند دن پہلے بھی پرسوں حاضری تھی، وہ آج جہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ آپ سب کو سلامتی عطا فرمائے، اس مسجد کو، ادارے کو، آپ سب کو اللہ پاک اپنے حفظ و امان عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ حضرت صاحبزادہ پیر طریقت خادم شریعت حضرت خواجہ پیر محمد جمیل چشتی نظامی صاحب، آپ میاں والی سے بھی آگے کعبہ پاک کے قریب سے تشریف لائے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ آپ کا ہی لگایا ہوا پودا ہے، اور دیکھیں پھر مالی اپنے پودے کو دیکھنے تو آتا ہے نا، تو آپ تشریف لائے ہیں، ان کی سرپرستی فرما رہے ہیں۔ خواجہ صاحب کی اس عمر میں اتنا لمبا سفر کر کے آتے ہیں، یہ آپ لوگوں کی خوش نصیبی ہے،
پیر ہوتے ہیں وہ جناب 5 سال نہاتے نہیں، اور جناب بڑوں والے اور بے عمل یہ تو بادشاہ بندہ ہے اور ساری کیبنٹ بادشاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی صحت میں، علم میں، عمر میں، عمل میں برکات عطا فرمائے، ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور جو میں نے معروضات تلاوت کے حوالے سے عرض کی اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو یاد رکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔